اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے اسد کیسر صاحب بار بار اسپیکر کے سابق اسپیکر کہ نظام اس وقت جو ہے نا سسٹم جس طرح کام چل رہا آپ نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کا لیڈر جیل میں ہے, ایک جگہ ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے کیس بن جاتے ہیں, گرفتاریاں پڑ جاتی ہیں, پارٹی پہ پابندی لگاؤ, آرٹیکل 6 لگاؤ, ابھی بہت کچھ ہوگا آپ کے خلاف. آپ اور سسٹم اکٹھے نہیں چل سکتے اس وقت. دیکھیے اصل میں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ایگوز, پرسنل لائکس ڈس لائکس, اور سب سے اہم بات یہ کہ کیونکہ ایک آدمی زوراور ہے نا, آپ سے بینڈیٹ بھی زبردستی لے, پھر کہے کہ ہم وہ ایجنڈا دیں گے اسی کے مطابق جائیں. ملک یہ ملک تو غلام نہیں ہے نا, یہ تو آزاد قوم ہے. ہم کوئی غلام ہے, ہم کوئی غلام ہے. اب میں بتاؤں نا, یہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں ایز غلام. یعنی جو میرا اپنا صوبہ ہے, جس طرح آج سر, لیکن ایسے ہی تو نواز شریف کے ساتھ بھی ہو رہا تھا نا, جب آپ حصہ تھے اس کا, اس وقت بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ زیادتی ہے, یہ کوئی غلام تھوڑی ہے. نہیں دیکھیے, ایک تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک آلریڈی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا, وہ تو نائل کر دیا نا جی, چلے, لیکن باقی سارے فیصلے ایک کر کے جس طرح آپ کے خلاف آ رہے ہیں ان کے خلاف آ رہے تھے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے خلاف جو ہے نا ناجائز کیسز نہیں. ایک جج نے آپ کو 4 یا 5 وزیر اعظم گھر بھیجے, محمد بشیر صاحب نے, آپ کے جج سے 4 یا 5 وزیر اعظم گھر بھیجا. ہاں بالکل. یہ کسی کے ساتھ دیکھو, یہ بہت زیادتی ہوتی ہے کہ قانون کو آپ اپنے انتقام کے ذریعے استعمال کریں. قانون ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے نظام کے مطابق آپ نظام زندگی چلائیں. آپ جو وہ تو نہیں ہے, ہم آئین کے مطابق نہیں چلانا چاہتے. بالکل, اس ملک کو 76 سال ہم نے آئین کے مطابق نہیں چلایا, تو آگے جا کے کیوں چلا لیں گے. لیکن یہ بتائیں سر کہ جب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا ہے, آج بھی انتشاری ٹولہ, سیاسی مافیا, میرا پھر یہ ماننا ہے کہ اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے سیاسی جو فاصلے آلریڈی موجود ہیں وہ اور بڑھیں گے جب آپ ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ کرتے ہیں. لیکن جب سہولت کار کی بات کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے 9 مئی میں اب اگلی باری عمران خان صاحب کی بھی ہے؟ دیکھیے, جب ادارے اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں نا تو بڑا نقصان ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں نا فیلڈ میں, وہ بہت خطرناک ہے. اور ہماری جدوجہد تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے, کسی طور پر جذباتی نہیں ہوں گے, جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور جو جدوجہد کریں گے پرامن جدوجہد کریں گے, اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. لیکن یہ بڑا دلچسپ بات آپ نے کی ہے, کیونکہ عموماً تحریک انصاف میں ہوتا یہ تھا, کوئی ایشو آتا تھا نا, باہر آ جاؤ, دھرنے دے دو, لانگ مارچ کر دو. آپ لوگ بڑے کچھ فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں آپ لوگوں سے. ایسا ہو جائے انہوں نے NOC نہیں دیا, بلکہ ان کی بہن کا میں نے ایک انٹرویو سنا علیمہ خان صاحبہ کا, کہ حکومت شہباز شریف صاحب نے تو آپ کو NOC نہیں دینا, پھر آپ کیوں کس چیز کا انتظار کریں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں کہ نہیں, ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ آپ نے NOC کے علاوہ کوئی جلسہ نہیں کرنا ہے. اور لیکن ہم نے, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, کیا اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اور ایسا معاملہ بنائیں گے. ابھی ہم نے آئندہ جمعے کے لیے جو ہے نا پورے ملک میں ایک احتجاج کی کال دی ہے, جس میں 3 پوائنٹس ہیں. وہ ہے جو مہنگائی ہے, جو ٹیکسز اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, جو بدامنی ہے, جو امن و امان کی صورتحال پورے ملک میں ہے. ہم اس پہ بھی احساس ہے کہ صرف خیبر پختونخوا بلوچستان نہیں, کراچی میں بھی شدید بدامنی ہے, پنجاب میں جو کچے کے ڈاکو ہیں اس نے جو صورتحال بنا ہوا امن و امان کی صورتحال کے اوپر. اور تیسرا عمران خان اور بشرا بی بی اور تمام قیدی آزاد کے رہائی کے لیے ہم جمعے کو پورے پاکستان میں احتجاج مظاہرے کر رہے ہیں. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں, آپ کو لگتا ہے آپ کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی اسد کیسر صاحب؟ ضرور ملیں گے انشاءاللہ, کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. زور تو پورا لگا ہوا کہ آپ کو نہیں ملنا. خواہش ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. میں نے تو آج بھی کہا ہے, میں آج صوبی میں تھا ایک بار میں نے دیکھا آپ کا خطاب, میں نے کہا کہ جتنا یہ نذیر تار صاحب جو بہت ہی دھیمی انداز میں بولتے ہیں, اچھے طریقے بولتے ہیں, لیکن وہ تاریخ میں جو اپنے لیے حصہ بنا رہے ہیں نا, شاید وہ اپنا حصہ بہت بڑا تاریخ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے تجویز دی ہے کہ کنسٹیٹیوشنل وہ بنائیں, سپریم کورٹ بنائیں. یہ آپ کو پتا ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آئینی سپریم کورٹ علیحدہ اور یہ ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ دو سپریم کورٹ. پھر تو پارلیمنٹ کو فارغ کرو. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ پر کیا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے آئین بنانا, قانون بنانا. یہ تو عدالت کا کام ہے تشریح کرنا. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو, کوئی کنفیوژن ہو اس کو ایکسپلین کرنا. اس کی یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ
اعظم نے تار صاحب نے جو ہے نا پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. آپ کو ایسا لگتا؟ بالکل مجھے لگتا ہے وہ اس لیے تبھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں اعظم نذیر تاڑ صاحب نے کہیں. یہ آئینی ترمیم کی بھی ایک بات کر رہے تھے, ایک اور آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ اب لے کے آ رہے ہیں ریفرنس چیف جسٹس پاکستان کے خلاف؟ نہیں, کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. ابھی سنا تھا فیصلہ ہو گیا. نہیں, وہ باتیں ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے, باقی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج آپ کی جو یہ پروگرام کی توسط سے ایک آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ابھی جو میں آ رہا تھا کے پی ہاؤس میں, تو ہمارے ایم این ایس سے میٹنگ ہوئی, پنجاب کے کافی ایم این ایز ہیں, وہاں بڑی پریشانی ہے. اور میں نے بات کی تھی, پھر انہوں نے اس کو مذاق بنایا, اور وہ یہ ہے کہ 3 قسم کے آفرز ہو رہے ہیں. ایک آفر ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب جتنے آپ کو فرسٹ پیسے چاہیے, پیسے نہیں چاہیے تو آپ جو ہے نا وزارت لے لیں, جس منسٹری کو لینا چاہتے ہیں. نہیں ہے تو پھر نیب اور اینٹی کرپشن کے لیے تیار ہو جائیں, یا ایف آئی اے کے مختلف کیسز. اچھا, آپ کے ایم این ایس پنجاب کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اور ایون یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں, لیکن آپ نے تو جمع کرا دیے میرے خیال ہے کاغذ سارے, اب کیا ہوگا؟ وہ پتہ نہیں, وہ تو آج جو ہے نا جو رسیدیں بسیدیں وہ تو ساتھ لے کے گئے ہیں نا. رسیدیں وہ لے گئے؟ وہ لے کے گئے نا. میں نے آج سنا شاید کہ آپ نے جمع کرا دی ہوئی تھی. 100% جمع کی ہے. یہ مطلب 100% 38 ہم نے جمع کی ہیں. 1-2 کل پہنچ جائیں گے, ایک ابھی رابطہ نہیں ہے, باقی جہاں ہم نے جمع کیا. رابطہ کس سے نہیں ہے؟ فتیانہ صاحب سے. ان سے رابطہ کسی وجہ سے نہیں ہے نا. پریشانی بڑی آپ کی پارٹی میں کہ فتیانہ صاحب نہیں آ رہا. حالانکہ میں نے سنا ان کی بیگم صاحبہ نے تو چھوٹی سیٹ پر دے دیے پیپر اپنا. اچھا, مجھے اس کی پتہ نہیں, لیکن میں اس کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. ہمارے ایم این ایز وہاں بھی نہیں جا سکتے, ادھر اس کو دمکایا جا رہا ہے, اس کو جو ہے نا اس کی پیچھا کیا جا رہا ہے. یار یہ ملک کس طرح